اس علاقے میں جو چھوٹے بڑے قلعے ہیں ان پر قبضہ کرنا ہے۔ میں نے تمہیں کچھ تربیت دینی ہے کہ کسی طرح سلجوکیوں کی حکومت میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں کوئی عہدہ مل جائے، پھر وہاں تم نے حاکموں کے حلقے میں اپنے ہم خیال پیدا کرنے ہیں اور پھر سلجوکیوں کی جڑیں کاٹنی ہیں۔ اسی رات سے احمد بن عطاش نے حسن بن صبا اور فرح کو تربیت دینی شروع کر دی اور انہیں اس طرح کے سبق دینے لگا کہ ہم خیال کس طرح پیدا کرنے ہیں۔ تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ حسن بن صبا اس استاد کی شاگردی میں کتنا عرصہ گزار چکا تھا۔ غالباً 2-2.5 سال گزر گئے تھے۔ ایک تو حسن بن صبا دنیا میں آیا تو شیطانی اوصاف اپنے ساتھ لایا تھا، اس کے بعد اس نے انہی اوصاف کو ابھارا اور پھر ابن عطاش اور احمد بن عطاش نے ان اوصاف کو پختہ تر کر کے اسے پکا ابلیس بنا دیا۔ سلطنت اسلامیہ میں قافلوں کے لوٹنے کا سلسلہ کب کا ختم ہو چکا تھا۔ کوئی لٹیرا راہزنی کی بھی جرت نہیں کرتا تھا۔ اکیلا آدمی بھی مال و دولت لیے یا پیادہ دشت و بیاباں میں بے دھڑک سفر کرتا تھا۔ سلجوکی تو اس معاملے میں اور زیادہ سخت تھے، لیکن سلجوکی سلطان ملک شاہ کے دور میں آ کر قافلے پھر سے لٹنے لگے۔ یہ سراغ نہیں ملتا تھا کہ اچانک لٹیروں کے یہ گروہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ تاریخ سے یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ سرکاری طور پر اس کا کیا سدباب ہوا تھا، البتہ یہ واضح ہے کہ قافلوں کی آمد و رفت تقریباً بند ہو گئی تھی۔ ایک روز احمد بن عطاش سے ملنے ایک آدمی آیا۔ حسن بن صبا بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ دربان نے جو ہی احمد بن عطاش کو اس آدمی کی اطلاع دی تو احمد بن عطاش نے چونک کر کہا کہ اسے جلدی اندر بھیجو۔ احمد بن عطاش نے اس آدمی کو دیکھتے ہی پرمسرت لہجے میں کہا، خوش آمدید میرے بھائی، بیٹھنے سے پہلے یہ سناؤ کہ کوئی خوشخبری لائے ہو۔ اس آدمی نے کہا، بہت بڑی خوشخبری، ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے اور جوں جوں یہ آگے بڑھتا آ رہا ہے اس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پر حسن بن صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یقیناً پھر مال و دولت کا بھی اضافہ ہوتا آ رہا ہے۔ اس شخص نے جو قافلے کی خبر لایا تھا یہ بتانا شروع کر دیا کہ قافلہ کہاں ہے اور یہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ یہ راستہ شاہ در سے بہت دور سے گزرتا تھا۔ وہ علاقہ پہاڑی بھی تھا اور یہ پہاڑ اور وادیاں درختوں سے اٹی پڑی تھیں، اور جو علاقہ میدانی تھا وہ سب جنگلاتی تھا۔ چونکہ قافلے جو پہلے لٹ چکے تھے وہ شاہ در سے بہت دور لٹے تھے، اس لیے کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ قافلے لوٹنے والے احمد بن عطاش کے آدمی ہیں اور یہ ساری دولت احمد بن عطاش کے قبضے میں جا رہی ہے۔ احمد بن عطاش نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس قافلے میں کیا کچھ ہے؟ اس شخص نے فاتحانہ انداز سے جواب دیا، کیوں نہیں، میں نے اس قافلے کے ساتھ 2 پڑاؤ سفر کیا ہے اور پوری تفصیلات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور کچھ قافلے والوں سے سن کر آیا ہوں۔ حسن بن صبا نے کہا، ہمیں تمہارے جیسے آدمیوں کی ضرورت ہے، اب بتاؤ کیا دیکھ آئے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ زیادہ تر تاجر ہیں، ان میں بعض تو بہت ہی امیر کبیر لگتے ہیں، 20-20 30-30 اونٹوں پر ان کا مال جا رہا ہے۔ حسن بن صبا نے پوچھا، مال کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اناج بھی ہے، کپڑا ہے، چمڑا ہے اور سونے چاندی کے زیورات بھی ہیں، چند ایک کنبے بھی قافلے کے ساتھ ہیں، 7-8 اچھی خاصی خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں ہیں، چھوٹی عمر کی بچیاں بھی ہیں۔ احمد بن عطاش نے کہا، یہ تو اور زیادہ اچھا ہے، ہمیں پنیری چاہیے جسے ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے وہاں لگا دیں گے اور اپنے انداز سے اس کی آبیاری کریں گے۔ حسن بن صبا نے کہا، سوچنے والی ایک بات ہے، کئی ایک قافلے لوٹے جا چکے ہیں، پھر ان تاجروں وغیرہ نے یہ جرت کیسے کی کہ وہ اتنا مال و دولت اور اتنا بڑا قافلہ لے کر چل پڑے ہیں؟ شاید ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کچھ عرصے سے قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ بند ہے، اس لیے لٹیرے کسی اور علاقے میں چلے گئے ہوں گے۔ قافلے کی خبر لانے والے آدمی نے کہا، میرا خیال کچھ اور ہے، قافلے میں جو کوئی بھی شامل ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس تلوار اور برچھی لازمی طور پر ہونی چاہیے اور اس میں حملے کی صورت میں لڑنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پڑاؤ ہوتا ہے وہاں کئی ایک نوجوان رضاکارانہ طور پر پورے پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرا دیتے ہیں۔ قافلے میں نوجوان آدمیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قافلے کے ساتھ حفاظت کا انتظام بھی موجود ہے، اس لیے ہمیں زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت احتیاط کی ہے۔ احمد بن عطاش نے کہا، ہاں یہ سوچنے والا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ حسن بن صبا قافلے کی خبر لانے والے سے مخاطب ہوا اور کہا، ہم اس قافلے کو محافظ دیں گے، تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھنا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے احمد بن عطاش سے کہا کہ استاد محترم، یہ کوئی پریشان کرنے والا معاملہ نہیں ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ اس وقت تک قافلے کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور جس بستی اور شہر کے قریب سے یہ قافلہ گزرتا ہے اس میں لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔
احمد بن عطاش نے کہا میں اس کی وجہ سمجھتا ہوں، ایک عرصے بعد لوگوں نے قافلہ دیکھا ہے، اس لیے لوگ اس قافلے کے ساتھ چل پڑے ہیں۔